السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، چین سے شروع ہونے والا کرونا وائرس اب دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ مختلف ممالک میں اس کے متاثرین کی تعداد 1,18,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آج گلگت بلتستان سے کرونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، جس کے بعد ملک میں کیسز مجموعی تعداد 20 کی ہو گئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت کرونا کی سب سے زیادہ جو مریض ہیں وہ صوبہ سندھ میں ہیں، جس کی تعداد 15 ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں 2 جبکہ بلوچستان میں 1 مریض سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں اب تک جتنے بھی مریض سامنے آئے ہیں وہ بیرون ملک سفر کے بعد وطن پہنچنے تھے اور ان میں سے بیشتر نے ایران کا سفر کیا تھا۔ حکومت پاکستان اس لحاظ سے کیا اقدامات کر رہی ہے اور کیا یہ اقدامات کافی بھی ہوں گے ہمارے بچاؤ کے لیے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب، پاکستان میں کنسلٹنٹ کمپنی گلوبل ہیلتھ اسٹریٹجسٹ اینڈ امپلیمنٹرز کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہ یونیورسٹی آف نبراسکا میں ایپیڈیمیولوجی کے پروفیسر رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے انسداد کرونا وائرس کے لیے بنائی گئی جو کمیٹی ہے اس کے ایک اہم ممبر ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب بھی موجود ہوں گے جو سندھ حکومت میں صوبائی وزیر اطلاعات ہیں۔ ان سے بھی پوچھیں گے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے۔ مگر سب سے پہلے اصغر صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ ہماری عوام آج بہت پریشان ہے۔ میں جہاں کہیں جا رہی ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے مل بھی سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے۔ کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہاتھ دھوئیں، کیا سینیٹائزرز رکھیں، کیا ایک دوسرے سے ملیں، نہیں ملیں، کیا کریں؟ نہیں، ضرور ملیے۔ ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے مل لیجئے، اور اگر کسی کو کھانسی ہے تو اس سے تقریباً 1 میٹر یا 3 فٹ کا ڈسٹنس آپ رکھیے۔ بالکل آپ ہاتھ صابن سے دھوئیے، دن میں متعدد بار دھوئیے، اور اس کو ایک خاص طریقہ جو ہم بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ 20 سیکنڈ کے لیے آپ نے یوں ہاتھ دھونا ہے، اپنی انگلیوں کے درمیان والے حصے، ناخنوں کے حصے، انگوٹھے دونوں، اور دین یہ اینڈ دین یو ول واش یور ہینڈ۔ اور اس کو اچھی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھانا بہت ضروری ہے لوگوں کو، جس طرح آپ دکھا رہے تھے کہ کیسے آپ نے اپنا ہاتھ دھونا ہے تاکہ یہ کرونا وائرس آپ تک نہ پہنچے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں سے ملنا ہے تو ملیے، مگر آپ یہاں پہ ہاتھ لگائیے، ملیے نہ اس طریقے سے، ہاتھ نہ ملائیے، فی الحال ہاتھ نہ ملائیے، کیونکہ یہ صرف یہ نہیں، کرونا وائرس ایون فلو بھی آپ کے ہاتھ ملانے سے ایک دوسرے سے پھیلتا ہے۔ دوسرا جو اس کے اندر ہے ہاتھ دھونے کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ کھانسی کریں یا چھینکیں تو اپنے ایلبو کے ساتھ اس کو روکیے، اس کے اندر ایلبو کے اندر چھینک ماریے اگر رومال نہیں ہے تو، اگر رومال ہے تو اس کو یوز کر کے اس کو ڈسپوز آف پراپرلی کریں، ٹیشو پیپر کو، لیکن اس کو ڈسکارڈ فرش پہ نہیں کرنا، اس کو باقاعدہ کسی ٹریش کین میں جہاں پہ پراپرلی ڈسپوز ہو وہ۔ اچھا، اب سکریننگ بھی ہو رہی ہے، بارڈرز کے اوپر بھی سکریننگ ہو رہی ہے، ایئرپورٹ کے اوپر بھی سکریننگ ہو رہی ہے، یہ کافی ہیں میجرز؟ دیکھیے، جو بارڈر سکریننگز ہوتی ہیں یہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے کوئی بھی آؤٹ بریک کی۔ دس از ناٹ دا اونلی لائن آف ڈیفنس، اور یہ جس طرح میں بتا رہا تھا آپ کو کہ 100% بھی آپ اس کو فلی انفورس کریں تب بھی یہ 100% گارنٹی نہیں دیتی امپورٹیشن آف کیسز کی۔ وہ اس وجہ سے کہ بیماریاں آج کل جب ہماری فلائٹس لیتی ہیں تو ابھی انہوں نے ہمارے جسم کو کوئی اتنا ڈیمیج نہیں کیا ہوتا، تو نہ ہمیں کوئی سمٹم ہوتا ہے، نہ کسی ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں، تو اس کو ونڈو پیریڈ یا انکوبیشن پیریڈ ایکسٹینڈڈ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے اندر ٹیسٹ بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، اور نارملی جب ایئرپورٹ اسکریننگ کرتے ہیں تو وہ آپ کا بخار چیک کر رہے ہوتے ہیں موسٹ آف دا کیسز میں۔ یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، 3 دن بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے جو یہ کیا ہے، جو اسکریننگ کے وقت جو کیا ہے، ہم نے اسکریننگ ایک سٹیپ تھا ہمارا۔ دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ اگر وہ مسافر چائنا سے آ رہا ہے اور بعد میں ایران سے آ رہا ہے تو اس کو پھر فالو اپ کیا جاتا تھا 14 دن کے لیے، ہر 48 گھنٹے بعد اس سے رابطہ کیا جاتا تھا۔ کہ بڑا مشکل ہے پاکستان کے لیے اس قسم کا کرنا۔ نہیں کر رہے تھے، اس کو کیا جا رہا تھا، مشکل ضرور ہے لیکن ہمارے پاس ملک بھی تو بہت بڑا ہے، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، اور تو اس کو کیا ہم کر رہے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ سینیٹائزرز جو ہیں وہ استعمال نہ کریں، آپ صابن سے زیادہ تر ہاتھ دھوئیں۔ صابن بہترین ہے، جہاں پہ آپ کے پاس صابن نہ ہو وہاں پہ آپ ہینڈ سینیٹائزر یوز کیجئے، لیکن اس میں دیکھ لیجئے کہ اس میں 70% الکوہل کی مقدار ہونی چاہیے۔ اصغر صاحب، ایک بات اور آپ واضح کر دیں، چونکہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جب گرمیاں آئیں گی تو کرونا وائرس ٹوٹ جائے گا، معنی کہ وہ اسپریڈ ہی نہیں ہو پائے گا، اس لیے چونکہ گرمی ہوگی۔
کیا یہ ایک آپ سمجھ لیں ویسے ہی تھیوری فلوٹ کی جا رہی ہے، اس میں کوئی حقائق بھی ہیں؟ دیکھیے یہ وائرس بالکل نیا ہے، یہ دسمبر میں آیا اور جنوری میں ہمیں پتہ لگا یہ ایک نیا وائرس آیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ گرمی کا اس پہ اثر ہوگا وہ بڑا مشکل ہے اس وقت تک، کیونکہ ابھی ہم نے اس کو گرمی میں بیہیو کرتے نہیں دیکھا. لیکن کچھ وائرسز ضرور ہوتے ہیں جو گرمیوں میں اتنا نہیں پھیلتے اور وہ سردیوں میں پھیلتے ہیں، جس طرح فلو کے ہیں، لیکن یہ فلو نہیں ہے، یہ فلو کی طرح کی کوئی اور چیز ہے، تو اس وجہ سے وی ہیو ٹو سی. ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سندھ حکومت میں صوبائی وزیر اطلاعات ہیں. ناصر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بڑا اہم موضوع اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لوگ کافی پریشان ہیں، سندھ کے اندر سب سے زیادہ کیسز آئے ہیں. یہ بتائیے کہ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر PSL میچ ہونے والا تھا، آر یو گوئنگ اہیڈ ود دیٹ میچ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں اس وقت تو میچز ہو رہے ہیں PSL کے کراچی میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ہیلتھ ایڈوائزری جو ہے وہ بھی جاری کی ہے، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے تھرو، میڈیا کے تھرو اور دیگر جو بھی ٹولز ان کے لوگوں کو آگاہی دیں کہ اس پر عمل کیا جائے. مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی ٹریول ہسٹری ہے 1 ماہ کی، وہ PSL دیکھنے نہ جائیں، یا جن کو فلو ہے، بخار ہے، اس طرح کے لوگ بھی نہ جائیں. باقی وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسکریننگ بھی کریں گے، تھرمل اسکریننگ جو ہے، اور پھر ویسے ہی جیسے چیک ہوتی ہے، ٹکٹ ہوتی ہے، ID کارڈ چیک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سینیٹائزرز کا وہاں پہ کافی ارینجمنٹ کر دیے گئے ہیں کہ مگر PSL میچ جو اپنے وقت پہ ہونا تھا وہ ہوگا؟ جی بالکل، وہ اس وقت. اچھا، اب اسکولوں کے حوالے سے آپ بتا دیجئے کہ اسکول جو ہیں سندھ کے اندر وہ کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے، اسکولوں کو آپ بند رکھیں گے، اس کے حوالے سے کیا آپ نے فیصلہ کیا؟ جی آج ہمارے جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کی، جس میں جو ہمارے افسران ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں یا دیگر سول سوسائٹی کے لوگ بھی تھے، جن میں پھر یہ کافی زیر بحث رہا، اور پھر یہ فیصلہ ہوا اکثریت رائے سے کہ یہ جو دیکھا جائے 15 تک، کیونکہ 15 تک اسکول بند ہیں، کہ اس وقت تک کیا حالات ہوتے ہیں، اور اگر 15 تک بہتر ہے تو پھر 16 کو اسکول کھول دیے جائیں گے، کیونکہ ایگزام ہیں بچوں کے. تو حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا ناصر صاحب؟ جی حتمی فیصلہ اس لحاظ سے نہیں ہوا، ویسے یہ ہے کہ ہمارا کہ ان کو مزید نہیں بڑھائیں گے، جس طرح کے اس وقت کے حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا ہے کہ ان کو آگے جو چھٹیاں ہیں ان کو آگے نہیں بڑھائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اور زیادہ ہوتا ہے اس کا سلسلہ تو پھر یہ چھٹیاں مزید بڑھائیں گے. لیکن اس وقت فیصلہ یہی ہوا ہے کہ 16 کو میں بھی کھول دیے جائیں، لیکن اس کا جو اعلان ہوگا وہ ہم لوگ سیٹرڈے کو کریں گے. اچھا، ہفتے کے دن آپ اس کا کریں گے. اصغر صاحب آپ کا اوپینین کیا ہے؟ اسکول کھلنے چاہیے سندھ کے اندر، نہیں کھلنے چاہیے؟ یہ جس طرح میں کہہ رہا تھا، یہ انتظامی فیصلہ ہے. ہمارا ٹیکنیکل ایڈوائس ہوتی ہے، مختلف ہم رسک اسسمنٹ کر لیتے ہیں. ٹیکنیکل ایڈوائس کیا ہے آپ کی؟ ٹیکنیکل ایڈوائس یہ ہے کہ جو فیکٹس ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ نئی بیماری ہے، اس کے بارے میں ہر روز ہمیں نئی معلومات مل رہی ہیں. تو ابھی تک بچوں کے اندر اس بیماری، وہ بیمار تو ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ سویئر بیماری یا ان کے اندر ڈیتھ ریٹ بہت ہی کم ہے. تو وہ سویئر ڈیزیز یا علامات والی بیماری ان کے اندر نہیں آ رہی ہے. تو یہ امریکہ کے اندر بھی اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا اسکول بند کرنے سے ٹرانسمیشن بند ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی. بعض جگہوں پہ اسکول بند کیے جا رہے ہیں حفظ ماتقدم کے طور پر کہ چانس ذرا بھی سا بھی نہ لیا جائے. لیکن ہمارے پاس کوئی حتمی اس وقت تک کہیں سے بھی یہ ثبوت نہیں ہے کہ بچوں کے اسکول بند کرنے سے اس کرونا وائرس میں، فلو وغیرہ میں ہمیں فرق پڑتا ہے. اس وائرس میں ابھی تک ہمیں معلومات نہیں ہے. تو جو ایک پینک ہوا ہے سوسائٹی کے اندر، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے چونکہ ایک دوائی بھی بن رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی اگر یہ دوائی اسٹیبلش ہو جاتی ہے، صحیح طریقے سے یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ نمونیا کی طرح ہی ہوگا. نہیں، بہت ساری دوائیاں، ایک نہیں بہت ساری دوائیاں اس وقت کلینکل ٹرائلز میں چل رہی ہیں جن کو یوز کیا جا رہا ہے اور ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ افیکٹو ہوں گے کہ نہیں ہے. ایونچولی ایز این ایپیڈیمیولوجسٹ ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ اس کا اگر ہم نے فیز گزار دیا تو یہ پارٹ آف آپ کے ریگولر وائرسز کی طرح ہو جائے گا. لیکن کیونکہ ابھی ایک نئی بیماری ہے
لوگ گھبرا رہے ہیں اور گھبرا کے ان دوائیوں کا رزلٹ کب نکلے گا اصغر صاحب؟ جتنا زور لگ رہا ہے بہت جلد میرے خیال سے ود ان منتھس ایئرز نہیں ہوگا. نارملی جو کلینکل اور یہ پاکستان کے اندر بھی دستیاب ہوں گی ظاہر ہے انشاءاللہ. تو ابھی پینک کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، پینک کرنے سے حالات آپ ہاتھ دھوئیے آپ یہ کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر اصغر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کرونا وائرس کا ایک ہی جسے کہتے ہیں مقابلہ کرنے کا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں. ناصر حسین شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر اصغر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد سپاٹ لائٹ ہوگی افغانستان کے اوپر، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. تا عایدات ما بلند برود و سکتور خصوصی ما میں نے کوئی بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی، صرف شرٹ پہنی ہے. میرا سینہ افغان عوام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ویلکم بیک ناظرین، یہ تھے افغانستان کے نئے منتخب صدر. 9 مارچ کو افغانستان کے دارالحکومت کابل کے صدارتی محل میں نو منتخب صدر اشرف غنی کی تقریب حلف برداری میں دھماکوں کی آواز سنی گئی. اشرف غنی نے دھماکوں کی آواز میں اپنی تقریر مکمل کی. دھماکوں کے باوجود وہ سٹیج پر ڈٹے رہے اور انہوں نے دولت اسلامیہ کے حملہ آوروں کو للکارا اور کہا میں نے کوئی بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی، صرف شرٹ پہنی ہے. میرا سینہ افغان عوام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. دوسری طرف ڈاکٹر عبداللہ جو سپتمبر میں ہونے والے انتخابات میں دوسرے نمبر پر رہے، انہوں نے صدارتی محل کے قریب سپیدار محل جو کہ پہلے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو کا دفتر تھا، اس دفتر میں صدر کا حلف اٹھایا. امریکہ نے افغانستان میں متوازی حکومت کی مذمت کی ہے. امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے کھل کر اشرف غنی کو مبارکباد نہیں دی اور کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ صدر غنی تمام مخالفین کو اکٹھا کر کے ایک متحد حکومت بنائیں جس کی ترجیح امن ہو. طالبان امریکہ ڈیل کے مطابق طالبان قیدیوں کو رہا کرنا تھا 10 مارچ کو یعنی کل، تاکہ انٹرا افغان ڈائیلاگ آگے بڑھ سکے. 29 فروری کی ڈیل ہونے کے بعد طالبان نے افغان چیک پوسٹ پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں امریکہ نے طالبان پر فضائی حملے کیے. آج افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ افغان امن معاہدے کے تحت 1500 طالبان قیدیوں کی رہائی کی منظوری اب دے دی ہے. صدارتی حکام نامے میں تمام قیدیوں کو میدان جنگ میں واپس نہ آنے کی تحریری ضمانت دینے کا تقاضا کیا گیا ہے. افغانستان میں سیاسی عدم استحکام خطے میں امن کی بحالی کے عمل پر اثر انداز ہو سکتا ہے. ناظرین اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، صحافی ہیں اور افغان امور کے ماہر ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں احمد رشید صاحب لاہور سے، جو صحافی ہیں اور متعدد کتابیں لکھ چکے ہیں اسی ایشو کے پر. طالبان ان کی سب سے مشہور کتاب ہوئی تھی. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب یہ بتائیے کہ آپ چونکہ اس امور کے اوپر اور اس موضوع کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، آپ نے طالبان کے بھی بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں، یہ بتائیے کہ کچھ طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں حملے جو ہیں افغانستان کے اندر ختم کیے یا بند کیے؟ ہاں جی بالکل، میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور ویسے بھی رابطہ ہے، اور ان کے تو کئی دلائل ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے جنگ بندی نہیں کی افغان حکومت کے ساتھ، اور غیر ملکیوں کے ساتھ بھی جو جنگ بندی کی تھی وہ محدود تھی. تو یہ ریڈکشن ان وائلنس کا جو نام دیا گیا، جو ایک لمیٹڈ سیز فائر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حملے کرنے میں حق بجانب ہیں جب تک کوئی فائر بندی نہ ہو جائے اور جب تک بات چیت آگے نہ بڑھے. دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے دفاع میں حملے کر سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں تو پھر وہ دفاع کرتے ہیں. اس طرح امریکیوں نے طالبان کے اوپر ہلمند میں ایک حملہ کیا تھا. اور میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں، جو طالبان نہیں کہتے، وہ یہ کہ یہ جو ان کی فوجی طاقت ہے، جو انہوں نے یہ 18 سال جنگ کی ہے، اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ فوجی دباؤ رہے، امریکہ کے اوپر بھی رہے، افغان حکومت کے اوپر رہے، تاکہ وہ مذاکرات میں اپنے مقاصد حاصل کر سکیں.
یہ جو بات آپ نے کہی ہے بڑی اہم ہے احمد رشید صاحب. آئی ایم شیور آپ نے رحیم اللہ صاحب کی بات سن لی ہوگی. دوسری طرف امریکی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہوتی، طالبان حملے نہیں روکتے اور افغان جو فورسز ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں، تو پھر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں سے مکمل طور پہ چلے جائیں. جس طرح کہ یو ایس سینٹرل کمانڈ چیف جنرل فرینک میکنزی کا بھی بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہم امریکی ٹروپس کا انخلا پھر افغانستان سے نہ کریں. تو ہم کیا سمجھیں؟ از دا ڈیل آف اور از اٹ آن؟ the deal is on. اور اگر یہ قیدی جو ہیں 5,000 یا اس سے کم بھی رہا ہو جائیں تو شاید یہ بات چیت شروع ہو جائے کابل حکومت اور طالبان کے درمیان، جیسے طالبان نے وعدہ کیا ہے کہ شروع ہوگا. تو یہ کابل حکومت کے ساتھ بات چیت سے وہ ڈرتے نہیں ہیں. میرے خیال میں جیسے بات یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان ہار گیا ہے اور یہ بہت مشکل ہے امریکہ کو قبول کرنا اور اس کے جو نیٹو الائز ہیں اس کو قبول کرنا. مگر حقیقت یہ ہے اگر آپ یہ معاہدہ دیکھیں تو سارے جو بینیفٹس ہیں معاہدے کے وہ طالبان کو جاتے ہیں. طالبان نے کوئی خاص چیز نہیں کی ہے نہ افغان پبلک کے لیے نہ امریکہ کے لیے. ایک وعدہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو نہیں چھوڑیں گے اور القاعدہ کے پیچھے پڑ جائیں گے، مگر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. مگر جیسے ہی جنگ اگر فوراً بند ہو جاتا ہے ایک لمبا عرصے کے لیے تو پھر طالبان لیڈرشپ جو ہے میرے خیال میں کافی پریشان ہے کہ پھر اس کے جو عملہ ہے اس کا جو سپاہی ہے وہ کیا کرتا ہے، کمانڈرز جو ہیں کیا کریں گے. رحیم اللہ صاحب، جس طرح کہ احمد رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ جب جنگ بندی ہو جائے گی اس کے بعد طالبان کیا کریں گے، چونکہ یہ ہمیشہ جنگ میں ہی متحد رہے ہیں، امن کے اندر کیا کریں گے. مگر ابھی بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور فرینک میکنزی نے ہی سوال اٹھایا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ طالبان حملے کر رہے ہیں. آپ نے مجھے کہا کہ مکمل طور پہ جنگ بندی کے اوپر وہ آمادہ نہیں ہوئے ہیں، مگر امریکی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی کیا کچھ ایسے گروہ ہیں جو جنگ بندی نہیں چاہتے اور کیا لیڈرشپ جو ہے وہ براہ راست رابطے میں ہے امریکہ سے دوحہ کے ذریعے، وہ جنگ بندی چاہتے ہیں اور کچھ گروپس جو ہیں وہ نہیں چاہتے. کیا وجہ ہے کہ پھر بھی حملے ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، طالبان یہ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی. یعنی وہ جو حملے ہوئے تھے شروع میں جب یہ پیس ایگریمنٹ ہوا 3 اور 4 مارچ کو، طالبان کہتے ہیں کہ وہ ظاہر اشرف غنی نے انکار کر دیا تھا کہ وہ ہمارے قیدیوں کو رہا نہیں کریں گے، تو ہم نے تو ان کے اوپر فوجی دباؤ بڑھانا ہے. اور دیکھیں بالآخر وہ دباؤ کام کر گیا ہے نا. اشرف غنی نے بالآخر کہہ دیا ہے کہ وہ فی الحال 1500 طالبان قیدی رہا کر دیں گے. بالکل. تو یہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ طاقت استعمال کرتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بار بار ایسا ہی کریں گے. انہوں نے اپنے جو بھی مطالبات اب تک منوائے ہیں وہ فوجی طاقت کے ذریعے منوائے ہیں، اور یہ فوجی طاقت اس وقت تک وہ استعمال کریں گے جب تک ان کے پورے مقاصد حاصل نہ ہو جائیں. ایک اور جو ایڈوانٹیج اس وقت طالبان کو مل رہا ہے وہ افغانستان میں جو سیاسی بحران ہے، اور وہ بار بار کہتے ہیں ہم تیار ہیں، ہمارا ڈیلیگیشن 19 رکنی، پہلے بھی مذاکرات امریکہ سے کیے، اب بھی تیار ہیں، 10 مارچ کو بھی مذاکرات کرنے کو تیار تھے، لیکن جو ہمارا مخالف فریق ہے وہ تیار نہیں ہے. وہ اچھا دیکھیں طالبان، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، طالبان ان کو نصیحت کر رہے ہیں دوسرے فریق کو کہ آپ اکٹھے ہو جائیں اور آپ ایک ایجنڈا لے کر آئیں اور ایک جو بھی آپ کی سوچ ہے اس کو لے کر آئیں اور امن کے لیے کام کریں. دیکھیں طالبان یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو موقع ملا ہے تو وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں.
نہیں، یہ بات آپ نے درست کی احمد رشید صاحب. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف سے صدر اشرف غنی، دوسری طرف سے عبداللہ حلف برداری کی تقریریں ایک ہی دن میں 2 ہوتی ہیں. ایک کہتا ہے میں صدر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں صدر ہوں، اور اس کے اوپر امریکہ کا ریاکشن آپ دیکھیں، وہ کھل کے اشرف غنی صاحب کو مبارکباد نہیں دیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اشرف غنی صاحب آپ ایسا کریے کہ تمام جتنی بھی لوگ ہیں ان کو اکٹھے کریں تاکہ یونٹی ہو، انکلوسیونیس ہو گورنمنٹ کے اندر، اور پھر انٹرا افغان ڈائیلاگ کی طرف معاملات جائیں. تو کیا اشرف غنی کا جو سروائیول ہے اس وقت وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے اوپر ہی اسے منسلک ہے؟ ایک طرف سے اگر آپ دیکھیں تو جی بالکل ان کا سروائیول یہی ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت شروع کریں اور وہ ایک پریزیڈنشل ہوا پیدا کریں کہ میں پریزیڈنٹ ہوں اور میں بات چیت کر رہا ہوں دشمن کے ساتھ اور ایک یونائٹڈ حکومت بنے. مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی پارٹی افغانستان میں اشرف غنی کو اعتماد نہیں کرتا ہے، ٹرسٹ نہیں کرتا ہے. دیر از اے کمپلیٹ لیک آف ٹرسٹ between اشرف غنی the government اور باقی جو سیاستدان جو خلاف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اتنے سالوں میں اشرف غنی نے نان پشتونوں کو صحیح طریقے سے اکوموڈیٹ نہیں کیا، نہ ان کو خوش کیا. ان کی اشرف غنی کی پوری ان کی جو سٹاف ہے وہ اپنے پختون بھائیوں کی ہے. اب یہ نیچرل ہے افغانستان میں، یہ قبائلی سوسائٹی ہے اور قبائل ہر لیڈر یہ چاہتا ہے کہ میرا قبائل اوپر آئے اور وہ ملک چلائے. تو ایک طرف سے اشرف غنی کا یہ تھا کہ آدمی امید کر رہے تھے کہ افغان امید کر رہے تھے کہ شاید یہ ایک ماڈرن قسم کی حکومت چلائے، مگر وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. مگر امریکی بیانات جو ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح کہ جنرل مکنزی کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر افغان فوجی جو ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے طالبان کا تو آپ ٹروپس کا انخلا مت کریں، یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو ہم کیا سمجھے کہ کیا امریکی واقعی میں چلے جائیں گے یا کہ کہیں گے کہ نہیں جی حملے ہو رہے ہیں اور افغان جو فوج ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی، اس لیے اب ہم یہیں پہ ہیں، ہم نہیں نکال رہے ٹروپس اپنے؟ اصل بات یہ ہے کہ امریکی اور افغان اور طالبان سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی صدر ٹرمپ جو ہیں اتنی وہ انپریڈکٹیبل ہے کہ وہ کسی وقت بھی ہوا وہ بول دیں اور کہہ دیں کہ جی سارے فوج جو ہیں وہ کل پرسوں نکل جائیں. امریکی فوج جو ہے یہ کسی وقت بھی یہ اعلان کر سکتا ہے. اب دیکھیں یہ وائرس جو آئی ہے، یہ وبا امریکہ کو بھی بری طرح سے ہٹ کیا ہے، اور شاید اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں تو پھر میں ایک میں فائدہ یہ اٹھا سکتا ہوں کہ فوج کو سب واپس بلا لوں. اب اگر یہ ہوگا تو ظاہر ہے کابل حکومت کے لیے ایک بہت زبردست دھکا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. اس کے اوپر ایک چھوٹا سا وقفہ مجھے لینا ہے، مگر جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان بھی انپریڈکٹیبل ہے، صدر ٹرمپ بھی انپریڈکٹیبل ہے، صدر غنی بھی انپریڈکٹیبل ہے. اس کے اندر پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا جو خطے کے اندر ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رحیم اللہ صاحب، یہ جو یو ایس اور طالبان کی آپس میں ڈیل ہوئی ہے وہ ایک چیز کے اوپر گھومتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ طالبان will have the will to live up to their counter terrorism commitments، یعنی کہ افغانستان کی سرزمین نہ القاعدہ کے لیے استعمال ہو نہ داعش کے لیے استعمال ہو. اور ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے، جنرل مکنزی کو میں کوٹ کر رہی ہوں، کہ طالبان جو ہیں وہ داعش کے ساتھ بھی لڑیں اور القاعدہ کے ساتھ بھی لڑیں. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ داعش کا تو وجود ہمیں نظر آ رہا ہے، انہوں نے صدر اشرف غنی کی حلف برداری کے اوپر بھی اٹیک کیا. القاعدہ کا کیا وجود ہے اور کیا طالبان اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں؟ لیکن داعش کے ساتھ تو طالبان نے پہلے بھی جنگ کی ہے اور 2-3 جگہ پہ ان کو کافی شکست دی ہے، نقصان پہنچایا ہے، زابل میں اور پھر جوزجان میں اور فریاب میں. اور وہاں سے پھر داعش کے قدم اکھڑ گئے. اور یہ جو مشرقی افغانستان ہے، ننگرہار میں پاکستان کے بارڈر کے قریب، وہاں بھی طالبان نے کے خلاف جنگ کی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار طالبان داعش کے خلاف جنگ کریں گے، اور یہ اگر امریکہ کو، روس کو، چین کو فائدہ ہوتا ہے، ایران کو، تو وہ تو اس کا ایک سیکنڈری ایک پہلو ہوگا.
तालिबान को तो दाइश को ख़त्म करना है, क्योंकि वो उनके लिए खतरा है। और आपको पता है कि शुरू में 2014 में जब दाइश की तहरीक सामने आई तो कुछ अहम तालिबान कमांडर दाइश में शामिल हो गए थे। अब्दुल रऊफ खादिम एक बड़े अहम गुआंतानामो में कैद भी रहे, तो वो भी दाइश में शामिल हो गए थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर तालिबान से कोई टूट कर दाइश में शामिल नहीं हुआ। अमरीकी कितनी बार कह चुके हैं कि अलकायदा को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है, अलकायदा के बहुत कम लोग रह गए हैं। वो कहते हैं अब हम बॉर्डर एरिया में हैं, कभी कभार तो फिगर भी आती है लेस देन 100 से भी कम है। तो अगर वाकई ऐसा है तो ये कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है मेरे ख्याल में। तालिबान दाइश के खिलाफ तो जंग करेंगे, लेकिन अलकायदा के खिलाफ वो ऐसे खुलकर जंग नहीं करेंगे, बल्कि वो अलकायदा के लोगों से कहेंगे कि आप कहीं और चले जाएं। ये जिस तरह उन्होंने उसामा बिन लादेन से भी एक बार कहा था कि आप कहीं और पनाह ले लें और हमने आपकी काफ़ी जो है मेज़बानी कर ली है। अच्छा, ये अहम बात तो ऐसा होगा, ये बड़ी अहम बात की है जी। अहमद रशीद साहब, आप रहीमुल्लाह की बात से मुत्तफिक हैं कि जी तालिबान अब अलकायदा को कहेंगे और उनके जितने भी बचे कच्चे लोग हैं जो उस वक्त जंग लड़ रहे हैं कि आप अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना करें, कहीं और चले जाएं। और कहीं और चले जाने से क्या मकसद होगा? क्या वो इधर आएंगे, क्या ईरान जाएंगे, पड़ोसी ममालिक में ही आएंगे ना जी? जी, रहीमुल्लाह साहब ने सही कहा है कि अलकायदा का वजूद जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया है पहले से, और मगर कुछ तो हैं, अब ये पता नहीं कितने हैं और किस ताकत में हैं, मगर बहुत से जो हैं अलकायदा के अरब जो हैं ख़ास तौर, उन्हें लोकली शादी कर ली है पख्तूनों के साथ, ताजिक के साथ, और लोकली वो रह रहे हैं, बस रहे हैं, और अपने आप को अब अरब या अलकायदा नहीं बुलाते हैं। तो अब देखने का ये है कि ये तालिबान इनके साथ क्या करेगा। कहीं और जाना बहुत मुश्किल है। वस्ती एशिया जो है बहुत, ये बॉर्डर बंद हो गए हैं और वस्ती एशिया की सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत हो गई है पहले के हिसाब से। ईरान तो ये जाएंगे नहीं, ईरान तो सख्त खिलाफ है इनके, और तो अफसोस की बात है, तो या तो फिर वो गल्फ़ में, खलीज में चले जाएं, और मगर ये भी बहुत मुश्किल है, खलीज की भी सिक्योरिटी सर्विसेज बहुत। मगर अहमद साहब ये बताइए कि ये जो शतरंज का खेल है जिसको गेम ऑफ थ्रोन्स कह रही है इंटरनेशनल मीडिया, इसके अंदर रूस और चीन का क्या रोल होगा? हमें पता है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं अमेरिका और तालिबान के दरमियान, मगर दाइश का भी वजूद है, अलकायदा का भी वजूद है। ये जो दोनों मेजर पावर्स हैं, रीजनल पावर्स हैं, ये इसको कैसे देखेंगे और कहाँ अपना जो है वेट डालेंगे? रूस और चीन दोनों आजकल बहुत चुप रहे हैं, इसी वजह से कि वो देख रहे हैं कि अमेरिका का एक तरह शिकस्त होने वाला है और उनकी पीस प्लान जो है वो नाकाम होगा, और वो किसी तरफ से वो उनकी ताल्लुकात तालिबान के साथ काफ़ी अच्छी है, और ज़ाहिर है अशरफ गनी साहब की हुकूमत के साथ भी बहुत अच्छा है, मगर वो अभी घिचकिचाएंगे, वो अपना जो लाइन है वो वाज़े नहीं करेंगे, वो पीछे शैडोज़ में रहेंगे। रहीमुल्लाह साहब, आखिर में आप ये बताइए कि क्या इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या हम जंग बंदी की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और इसके अंदर पाकिस्तान का जो रोल है ख़ास तौर पे तालिबान के ऊपर दबाव डालने का, वो क्या रहेगा? पहली बात तो ये है कि अभी इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू भी नहीं हुए जी, अभी कैदी रिहा भी नहीं हुआ, और अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हम अपनी फौज को निकाल रहे हैं। हमने 2 अपने जो अड्डे हैं, बेसिस हैं हेलमंद में और हेरात में, वो बंद कर दिए हैं। तो देखें आप, ये अमेरिका को इतनी जल्दी है, और इसलिए अमेरिका चाहेगा कि ये मुज़ाकरात शुरू हो जाए। अमेरिका ने चाहा तो कैदियों की रिहाई शुरू हो जाएगी, अमेरिका ने चाहा तो ये अमन मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और मुश्तरका एक मुज़ाकराती टीम बनाई जाएगी। अब्दुल्ला के लोग भी होंगे और अशरफ गनी के भी होंगे और बाकी, वरना फिर बात नहीं होगी, बात जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी अफगानिस्तान में। मगर क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम तालिबान के ऊपर दबाव डालें? और डाल रहे हैं? देखिए, अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान का अभी रोल ख़त्म नहीं हुआ,
पाकिस्तान से तवक्को है, तालिबान से ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, तो वो आइंदा भी इसमें ताउन करें। लेकिन कैसे ताउन करेंगे? अब तो ये है ना कि पहले तो अमेरिका ने बार बार कहा, पाकिस्तान ने ताउन किया तालिबान के और अमेरिका के मुज़ाकरात करवाए, अमेरिका ने शुक्रिया अदा किया, तालिबान ने भी शुक्रिया अदा किया। अभी तो इंटर अफगान डायलॉग है, अफगानों के दरमियान बातचीत होगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से अगर कहा जाए तो फिर वो कुछ करे, वरना वो बिल्कुल पीछे रहे। पहले मैं रहीमुल्लाह साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो पे ले आएँ और नहीं दें। जैसे स्टेटमेंट्स निकले हैं पाकिस्तान की तरफ से, अशरफ गनी को भी नाराज़ किया है और जो अपोजिशन फोर्सेस हैं उनको भी नाराज़ किया है, उनने तनकीद की है पाकिस्तान की। ये कोई वक्त नहीं है कि आप जी कुछ पख्तून, आप अपने पख्तून जो हैं उनको बुलाएं कि वो इंडियन एजेंट हैं, या बाकी कोई और अफ़गान को बुलाएं कि वो इंडियन एजेंट है। हमको सिर्फ चुप रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद रशीद साहब, जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आपने मिक्वेटा से ज्वाइन किया, अहमद साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, और दोनों एक्सपर्ट्स इस वक्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा अगर पाकिस्तान खामोश रहे और मुदाखलत ना करे अफ़गानिस्तान के अंदर, चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर अभी बहुत सारे बट्स एंड इफ्स हैं। ये देखना चाहिए पाकिस्तान को कि कैसे इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू होता है, अगर होता भी, मगर फ़िलहाल पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए। आज के लिए नाजरीन इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।